یہ ہیں پاکستان کے سب سے چھوٹے حافظ قرآن پاک، جنہوں نے بہت ہی کم عرصہ میں قرآن پاک حفظ کر کے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ آئیے تمام تر کہانی جانتے ہیں محمد حافظ عمر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حافظ صاحب؟ الحمدللہ۔ مجھے بتائیے گا کہ اتنا قلیل عرصہ میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں پہلے تو اسکول میں پڑھتا تھا 6 کلاس میں، میری فرسٹ پوزیشن آئی تو میرے والدین نے سوچا کہ یہ ذہین بچہ ہے، ان کو مدرسے میں لگا دیں۔ انہوں نے مجھے مدرسے میں لگا دیا۔ اب میرے والدین کی بھی اس میں محنت ہے اور میرے استاد صاحب کی بھی، جس کی وجہ سے میں نے اتنے کم عرصے میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ حافظ عمر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ کو اس چھوٹی سی عمر میں لوگ حافظ قرآن پکارتے ہیں؟ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے، اور والدین کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا حافظ ہے، تو پھر وہ بھی بہت، ان کے دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں بہت اچھی اچھی۔ بتائیے گا کہ ڈیلی کتنا تیار کرتے تھے سب، کیا روٹین تھی؟ یہ تو روٹین کے حساب سے، جیسے آج بچے نے اتنی لائنیں سنائی ہیں، اگلے دن 2 لائنیں 5 لائنیں زیادہ کر لی، پھر ایسے تھوڑی تھوڑی محنت کر کے پھر آگے میں ہم بڑھتے گئے، تو اس لیے اتنے کم عرصے میں حفظ قرآن مکمل ہوا۔ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کا یہ جو ریکارڈ ہے کوئی توڑ پائے گا؟ جی ہاں، اگر کوئی چاہے اپنی محنت سے۔ عمر صاحب، کہ آپ جب پڑھنا سٹارٹ کیا، آپ نے شروع کیا، تو اس دورانیے میں آپ کتنی دیر پڑھتے تھے، کتنی دیر آرام کرتے تھے؟ جیسے استاد صاحب نے بتایا کہ استاد صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ مغرب کے نماز پڑھ کے آنا ہے، پھر وہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اپنا سبق یاد کرنا ہے توجہ کے ساتھ۔ تو پھر ہم مغرب کے بعد بیٹھتے تھے، عشاء کی اذانیں ہوتی تھی، اٹھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے آتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر اپنی منزل یاد کرتے تھے، پھر صبح اٹھتے تھے، والدہ ہمیں اٹھاتی تھی۔ جب ہم کہیں مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے تھے تو ہماری والدہ ہمیں صبح 3 بجے اٹھا دیتی تھی، 4 بجے۔ اگر پڑھ لیتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد اپنا بیٹھ کے اس کو دہراتے تھے، اگر آگے جتنا یاد ہوتا تھا اتنا یاد کرتے تھے۔ بہت اچھا، ان کو بہت خوشی ہوئی تھی جب میں نے اپنے دادے ابو کو بتایا، تو انہوں نے مجھے انعام بھی دیا تھا، اور میرے والد صاحب نے مجھے انعام دیا تھا، پھر ان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب سارے رشتہ داروں کو بتایا، ان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے یہ ریکارڈ قائم کیا ہے، اس سے پہلے کسی نے اتنے قلیل عرصہ میں کسی نے قرآن پاک حفظ نہیں کیا، تو سب سے پہلے کس کو بتایا؟ اپنے والدہ صاحبہ کو بتایا سب سے پہلے، تو وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی، پھر اس کے بعد اپنے والد صاحب کو بتایا تھا، پھر اس کے بعد اپنے تمام رشتہ داروں کو بتایا تھا۔ آگے کیا کرنے کے ارادے ہیں، نیکسٹ کیا کرنا ہے آگے جا کے؟ آگے 9 تو 10 پڑھ کے پھر عالم کا کورس کریں گے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے جو ٹیلنٹڈ بچہ ہوتا ہے تو اس کو سکول کی تعلیم دلائی جاتی ہے، والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، تو آپ عالم دین بننے جا رہے ہیں، تو کیا خیالات ہیں؟ یہ تو ہر والدین کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو جیسے چاہیں، کوئی انجینئر بناتا ہے، کوئی ڈاکٹر بناتا ہے، تو میرے والدین کی یہ سوچ تھی کہ ان کو حافظ قرآن بنا دیا جائے، اور میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، وہ بھی مدرسے میں حفظ کرنے آتا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس حافظ قرآن صاحب کے استاد محترم موجود ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا فیلنگ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بتائیے گا کہ حافظ محمد عمر صاحب آپ کے مدرسے میں کب داخل ہوئے اور یہ کیسے اسٹوڈنٹ رہے؟ الحمدللہ اس بچے نے بہت قلیل عرصے میں اس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، الحمدللہ بہترین انداز پڑھنے کا، اور والدین کا بھی بہترین انداز تھا بھیجنے کا، چونکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے اسکول کے بچوں کو تو والدین بالکل صحیح طریقے میں بھیجتے ہیں، تو مدارس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں پلیٹ فارم ہی ایسے دیا ہے، تو ہمارا ڈسپلن ایک ایسا ہوتا ہے، الحمدللہ بچے ٹائم پر آتے ہیں، اور پڑھائی کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ دیکھا کرتے تھے بچے تقریباً 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کے عرصے میں حفظ قرآن کریم کرتے تھے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں بہترین پلیٹ فارم دیا ہے، جس کے لیے ہمیں وہ نظام نہیں کرنا پڑتا 6-7 ماہ والا، 6-7 سال والا۔ الحمدللہ ہمیں یہ نظام بنا کر دیا ہے، بچہ بہت ہی کم عرصے میں تعداد ہے جو اتنی عرصے میں حفظ قرآن کریم کرتی ہے الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے بہت سارے بچے جو ہیں، یعنی جو پلیٹ فارم دیا ہے اس کی وجہ سے مدارس میں داخل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس مدرسے میں تقریباً 300 کے قریب بچے حفظ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ قاری سے مجھے یہ بتائیے گا، جب حافظ عمر صاحب نے آپ کے مدرسے کا
یہ نام روشن کیا ہے، یہ ریکارڈ بنایا ہے، تو کتنی خوشی محسوس ہوئی ہے آپ کو؟ آپ تو استاد محترم ہیں۔ جی الحمدللہ، یہ خوشی کم خوشی نہیں ہے، چونکہ یہ دنیا کے اندر ہے، اور جو باقی سب سے زیادہ خوشی ہونی ہے وہ تو آخرت میں ہونی ہے۔ تو بچے نے قرآن کریم پڑھا، انشاءاللہ یہ پڑھتا رہے گا، ہمارے لیے صدقہ جاری ہے، تو الحمدللہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو باقی بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی پڑھنے میں کوئی تبدیلی آئی ہے حافظ عمر صاحب کو دیکھ کے؟ جی الحمدللہ، ظاہر ہے جب اتنا کم عرصے میں بچہ قرآن کریم حفظ کرتا ہے تو بچوں کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے، جس وجہ سے اب اس کا چھوٹا بھائی ہے، اس کو دیکھ کے ہی وہ حفظ کے اندر داخل ہوا ہے۔ تو الحمدللہ کافی بچے ایسے ہیں جن کا ایسا ذوق و شوق بڑھ گیا ہے۔ تو باقی پہلے بھی الحمدللہ ہماری کلاس میں ہی 10 ماہ میں 9 ماہ میں پچھلے سال میں تقریباً ایک بچے نے کم و بیش 8 سال کی عمر میں، 9 سال کے درمیان عمر تھی، تو اس نے 9 ماہ میں حفظ قرآن کریم کیا الحمدللہ۔ قاری صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ جی وہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری ایک سوچ ہوتی ہے کہ جو ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو ہم اسکول میں ڈال دیتے ہیں، تو اسی طرح یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھائیں، دین کی تعلیم پڑھائیں۔ تو ظاہر ہے یہ بہت کم ہی سوچیں ہوتی ہیں لوگوں کی، ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو حافظ قاری بنائیں گے۔ تو اسی طرح ظاہر ہے کافی دیندار لوگ ہیں، اس سوچ رکھنے والے بھی ہیں کہ ہمارا بچہ عالم بنے تو ہمارے لیے صدقہ جاری ہو۔ ظاہر ہے یہ دین کی جتنا اشاعت کرتا رہے گا تو والدین کے لیے اور ہم سب کے لیے جو پڑھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، آخرت اچھی بنائیں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو؟ ہم یہی میں پیغام دینا چاہیں گے کہ جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ذہن اچھا ہے ان کا، تو ان کو بھی مدرسے میں لگائیں اور دین کی تعلیم دیں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ محمد عمر، جنہوں نے بہت ہی قلیل عرصہ میں اور چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا ہے، ابھی ایک عالم دین بننے جا رہے ہیں۔ میری تمام دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلوائیں، تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور سکے آپ کی۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ شہباز ملک کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ایس ایم اے ڈیجیٹل۔